بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ ایسا ایک جامع وظیفہ ہے، جو اس وظیفے کو پڑھے اس کا کام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی وقت کام ہو جائے گا۔ سامنے والے کی طاقت اللہ پاک سلب کر دیں گے۔ جس نیت سے آپ پڑھیں گے آپ کا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ سریع الاثر یہ وظیفہ ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، آپ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت یہ آزاد ہے، ہم نے اللہ پاک کی قدرت کو پابند بنایا ہوا ہے۔ یعنی یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی سبب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ پاک کسی سبب کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کس نے دیا ہے، آپ اگر کہیں گے کہ اللہ نے دیا ہے، وہ بے شک نہیں کہے گا، یا بے شک کہے گا لیکن آگے خاموش نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ نے دیا ہے، مگر اگر چونکہ چنانچہ، اللہ نے دیا ہے تو کیسے دیا ہے، کس کے ذریعے سے دیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آ کے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمی پھل ہیں۔ پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ کمرہ مکمل بند تھا اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، تو آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا، بے شک اللہ کی طرف سے، لیکن کیسے، کہاں سے، کس نے دیا، کس کے ذریعے سے دیا، نہیں۔ اس نے بتا جب اللہ کی طرف سے، بس خاموش ہو گیا کہ اللہ قادر ہے۔ ہاں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پابند بنایا ہوا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت آزاد ہے، ہم نے مقید کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوگی تب بچے پیدا ہوں گے، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن اللہ بغیر ماں باپ کے بچہ دے دے۔ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ کون ہے؟ اللہ قادر ہے۔ ایک چٹان کے اندر اللہ پاک نے گھابن اونٹنی نکال دی۔ اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی گاڑی ہوگی، کوئی پیسے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ آگے یہ نہیں کہ بے شک اور خاموش رہے، یہ نہیں ہے۔ تو اتنا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر آ جائے کہ اللہ پاک قادر ہیں۔ ہاں، جب یہ یقین ہوگا، اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے دعاؤں کی قبولیت کے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مانگو میں دے دوں گا، مانگو میں قبول کر لوں گا۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی جامع وظیفہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی اس کو جگہ جگہ ذکر فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اس وظیفے کو پڑھا، اللہ نے ان کے کاموں کو بنا دیا۔ تو اس وظیفے کو ہم 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ 41 مرتبہ پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ ہم دعا کریں گے، جو اپنی حاجت ہے، حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جو نہ ہٹ جائے گا۔ کہ کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے،
رزق میں برکت نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی جیل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نظر بد ہے، تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ ان کو ختم کرنے والا، ہٹانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو میرا یہ کام بنا دے۔ ایک تو ہے جو نا دعاؤں کا مانگنا، ایک تو دعاؤں کا پڑھنا۔ آج ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ جیسے کہ ابھی یہ مسنون دعائیں صبح شام ہم ان کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تو مانگنے کی چیز ہے۔ پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، یہ نہیں کہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، پڑھیں ثواب ملے گا، لیکن دعائیں مانگیں۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ ابھی جیسے کہ ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے جو ہے نا بچے ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، یہ پیسہ دے دیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ پڑھنا ہے۔ مانگنے کا کیا ہے؟ بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت مجبور ہوں، بہت لاچار ہوں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، خدا کے لیے کچھ دے دو، اللہ آپ کے بچوں کا بھلا کر دے، کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ یہ ہے مانگنا۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے، رو کے، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا کے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اور یہ وظیفہ حسبی اللہ نعم الوکیل، یہ وظیفہ ہے، اور اس کو 41 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہی وظیفہ پڑھا تھا، اللہ نے آگ کی طاقت کو سلب کر دیا، اور حسبک اللہ، اللہ پاک اپنے نبی کو فرمائے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہر مسئلے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو حسبی اللہ نعم الوکیل کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ شروع آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اب 10 مرتبہ پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے، اسی طرح پھر 10 مرتبہ پڑھ کے پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو نا 41 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ اپنی حاجت کے لیے ہم دعا کریں گے، شروع آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یقین کریں ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جو نا وہ ہٹ جائے گا، کوئی مسئلہ جو نا وہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اللہ اس کو حل کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس طرح کر کے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور دل کو بڑا سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔